نہیں لاتے، یعنی کہ جو کافر لوگ ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین تھے، وہ کس طرح ہم نے ان کو باہم ملایا ہوا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ وہ پیوست تھے، جڑے ہوئے تھے. ہم نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا اور آسمانوں کو اوپر کر دیا جس سے بارش برستی ہے، اور زمین کو اپنی جگہ پر قائم رہنے دیا تاکہ وہ جو ہے پیداوار کے قابل ہو. بیسکلی اس سورہ انبیاء میں ورس 30 سے آن ورڈ کچھ ایسی آیات ہیں جسے پڑھنے کے بعد I feel like we are not much grateful, we are not much thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for his blessings. ٹھیک ہے جی. ہم جو زیادہ نیگیٹو اسپیکٹس ہے جو ہے فلاس کی طرف زیادہ ہمارا دھیان ہوتا ہے. اس میں 4 to 5 ورس ایسی ہیں اس میں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ہمارے لیے کئی ایسی بلیسنگز بنائی ہیں جن کے بارے میں ہم تھینکفل نہیں ہیں. اس میں آسمان اور زمین کا ذکر ہے. آگے ہم آنورڈ چلیں گے تو پہاڑ جو ہے، سورج، چاند، تارے، بارش، کھیتی، اناج، ہر چیز ایسی جو ہمارے لیے بیسکلی بنائی گئی ہے، ہم انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، تو لیکن ہم اس کے لیے جو ہے تھینکفل نہیں ہیں. تو یہ جو ہے آج سورہ انبیاء کی 30 ورس سے جو آنورڈ 30، 31 through 3 and 4 to 5، اس میں ورس میں بیسکلی بتایا گیا کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی خوبصورت بنائی ہے، اور اس میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے یوز کے لیے بنائی ہیں، اور ہماری اس کو دنیا کی خوبصورتی کو بڑھانے کے، انہانس کرنے کے لیے بنائی ہے، اور ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے، جن کو ہم یوز بھی کر رہے ہیں، اور لیکن ہم اس کے لیے تھینکفل نہیں ہیں. اوکے. اور بنایا ہم نے زمین میں پہاڑوں کو کہ وہ نہ ڈھلک جائیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ بنا دیے، اور اس کے لیے کیا، تاکہ وہ مخلوق کو جو ہلا نہ سکیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس میں کشادہ راستے کہ تاکہ وہ راہ پا جائیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنائی اس لیے تاکہ وہ راستہ حاصل کر سکیں. بیسکلی ماؤنٹینز جو ہیں وہ واٹر ٹاورز ہیں، اور وہ 60% جو ہے انرجی پلانٹ کی جو ہے ریسورس وہاں سے ماؤنٹین سے حاصل ہوتا ہے. تو بیسکلی پہاڑ بنانے کا بھی ایک مقصد ہے. دنیا میں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی. اگر پہاڑ ہیں، پرندے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، بارش ہے، تو کوئی اس کا مقصد ہے. دنیا میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کی. تو اگر یہ زمین پہ بڑے بڑے پہاڑ نہ ہوتے تو زمین میں جو ہے وہ لرزش ہوتی رہتی. ٹھیک ہے. اور جس کی وجہ سے انسانوں، اور یہ بیسکلی انسانوں اور حیوانوں کے لیے زمین اور مسکن جو ہے وہ بھی پرووائڈ کرتی ہے. تو ہم نے پہاڑوں کا بوجھ اس پر ڈال کر اسے مطلب جو ہے لرزش یا ڈاواڈول ہونے سے بچا لیا، اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں کشادہ راستے دیے تاکہ وہ راہ پا جائیں. ورس 32 ہے، اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت محفوظ، اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں. یعنی کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت ہی بنایا، لیکن وہ لوگ ہیں اس کی قدرت، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مطلب یہ ایک طرح کا میریکل ہی ہے نا، کہ اوپر چھت ہے، نیچے زمین ہے. ٹھیک ہے. اوپر بیچ میں کتنی چیزیں آتی ہیں، اوشن آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بارش آتی ہے. کتنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں، جو ہم دھیان ہی نہیں دیتے. تو اس میں بتایا کہ آسمان کو محفوظ چھت بنایا گیا، ہم نے ہی بنایا ہے، لیکن وہ لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر یا میریکلز پر دھیان نہیں دیتے. بیسکلی زمین کیا ہے؟ محفوظ چھت ہے، جس طرح ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ورنہ آسمان زمین پر گر پڑے تو مطلب سارا نظام دھرم برہم ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک بڑی بڑی منظم طریقے سے ارینج کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز اپنے ٹائم اور اپنے سیزن کے مطابق آتی ہے، جاتی ہے، اور ہر چیز بڑی پیاری اور بیوٹیفل طریقے سے جو ہے نا وہ بیوٹیفائی طریقے سے ہے نا ارینج ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی قدرت بے مثال ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور وہی ہے جس نے بنایا رات اور دن کو، اور سورج اور چاند کو، کہ سب اپنے اپنے مدار میں ہیں، اور وہ تیرتے ہیں. یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا. ان میں سے ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں. تو اس میں یعنی کہ بیسکلی رات کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ آرام کے لیے. دن کو کیوں بنایا؟ کہ انسان جو ہے وہ اپنی روزگار کی تلاش میں جائے، کام کرے. تو سورج کو دن کی نشانی بیسکلی، اور چاند کو رات کی نشانی بنایا ہے. تو دیکھیں اس میں بھی کتنی کوآرڈینیشن ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی. مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ صرف سورج ہی ہوتا، چاند نہ ہوتا، یا چاند ہوتا سورج نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، دن کی روشنی دی، چاند دیا، رات کو اندھیرا دیا. ٹھیک ہے. تو رات کو آرام کے لیے بنایا، دن کو روزگار کی تلاش کے لیے بنایا، کاموں کے لیے بنایا. اور اسی طرح پھر اگر ہم دیکھے جائیں
تو اللہ تعالیٰ نے کتنے سیزنز ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، 4 سیزنز ہیں پاکستان میں، تو ہر طرح کا سیزن ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے دن بنائے، مہینے بنائے، ویکس بنائے، مطلب ہر چیز کتنی پیارے طریقے سے ارینج ہے. مطلب اگر ہم غور کریں تو بہت چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا اگر ہم پڑھتے جائیں، مطلب یہ سورۃ انبیاء تو میں نے نہیں اس طرح کبھی پڑھنے کا مجھے موقع ملا تھا کہ ترجمے کے ساتھ یا تفسیر کرنے کا مجھے موقع ملے، لیکن جو ہے یہ پڑھنے کے بعد مجھے فیل ہوا ہے کہ ایسی کافی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات کے لیے اور اس دنیا کی خوبصورتی کے لیے بنائی ہے، اور ہم اس کے لیے تھینک فل نہیں ہیں. تو دیکھیں کوئی انسان تو ایسا نہیں کر سکتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ رات بنایا، دن بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، اور پھر ان کو سارے اپنے ایک بڑے پیارے طریقے سے جو ہے ارینج ہے، پیاری ان کی کوآرڈینیشن ہے، ایک چیز کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور بڑا ٹائم کی بڑی پنکچویلٹی ہے. اگر کوئی انسان کے ذمہ میں ہوتا تو آج سورج نکالنے کا مطلب معاذ اللہ ہوتا تو وہ سورج آج 5 بجے نکل رہا ہے تو کل 5:30 پہ آ رہا ہے. تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے کہ اس نے ہر چیز کتنے پیارے طریقے سے ارینج کی ہوئی ہیں. ورس 34 ہے، اور نہیں بنائی ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی. ٹھیک ہے، آپ سے پہلے کسی انسان کو ہم نے ہمیشگی نہیں دی. ٹھیک ہے، کیا پھر اگر آپ فوت ہو گئے تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یعنی کہ آپ سے پہلے کسی انسان کو ہم نے ہمیشگی، یعنی کہ کو قائم رہنے والی چیز نہیں ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، تو کیا آپ اگر مر گئے تو ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ مطلب یہ کفار کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے رپلائی کہ ایک دن سب کو مر جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت تو ہر انسان کو آنی ہے. ٹھیک ہے، اس سے کوئی جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے مستثنا نہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہی ہے. تو ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی یا دوام یا باقیات نہیں رکھی. ٹھیک ہے، ہر چیز فنا ہو جانی ہے، ہر چیز کا ایک اینڈ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اور کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ بات کہنے والے خود نہیں مریں گے؟ یعنی کہ جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں اس سے مراد ان لوگ بھی ہے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یا کوئی انہوں نے اپنے اور جو ہے دیوتا یا جن لوگوں کی وہ ورشپ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ کیا جو لوگ بات کہہ رہے ہیں انہوں نے خود نہیں مرنا، اور ہر کسی بھی انسان کو ہمیشگی نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے دوام نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو. اور ہم مبتلا کرتے ہیں تمہیں ساتھ برائی اور بھلائی کے آزمانے کے لیے، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ورس 35 ہے، اور ہر جاندار ایوری نفس اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم مطلب ایک ٹرائل کے تھرو دنیا جو ہے ورلڈ از لائک فار ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس. ٹھیک ہے، تو ہم اس ڈفرنٹ ٹرائلس کے تھرو آپ کو ٹیسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری طرف ہی لوٹائے ہو جائے گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل کبھی کسی کو کسی مصیبت سے دو چار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی پہ کوئی مسئلہ آ گیا. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی ہیلتھ کا ایشو آ گیا، تو کسی میں کوئی فائنینشیل ایشو آ گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر طرح سے کوئی اس کے لیے ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. جس طرح ہمارے ایگزام سے پہلے سب سٹیجز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اسٹینڈ اپس ہوتے ہیں، پروف ہوتے ہیں. تو یہ جس طرح ایک ورڈ ہے، یہ بھی ٹیسٹ اور ٹرائلس کی جگہ ہے. اس میں ہر انسان پہ زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکلات آتی ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کے تھرو آئے، چاہے وہ فائنینشیل ایشو آئے، چاہے وہ سے کچھ اور طرح سے ایموشنل ایشو آئے. مطلب ہر انسان کی لائف میں کوئی نہ کوئی اتار چڑھاؤ آئے گا. یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ایک اسٹریٹ لائن چلتی رہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے وہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز آتی رہے گی. تو پھر اس ٹیسٹ اور ٹرائل کا مقصد کیا ہے؟ مطلب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری لائف میں یہ چیز ہے تو بس ایسے ہی رہے ہم لوگ، ایسے ہی سب کچھ ایسے چلتا رہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ کوشچن یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از دا پرپز فار اٹ؟ اوکے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھ سکیں گے شکر گزاری کون کرتا ہے، ناشکری کون کرتا ہے. جسٹ لائک ایگزام میں پاس اور فیلئر کی طرح. کچھ لوگ ڈسٹنکشن لیتے ہیں، تو کچھ لوگ ایوریج مارکس لیتے ہیں، کچھ لوگ اچھے ابو ایوریج مارکس لیتے ہیں، کچھ ایوریج لیتے ہیں، اور کچھ بلو ایوریج لیتے ہیں، اور کچھ فیل ہو جاتے ہیں. تو اس ٹیسٹ اور ٹرائل کا مقصد ہے کہ فلٹریشن کرنا بیسکلی، کہ شکر گزاری کون کرتا ہے، ناشکری کون کرتا ہے، صبر کون کرتا ہے اور نا صبرا کون ہوتا ہے، پیشنس کون رکھتا ہے اور کون کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان پہ کچھ ٹرائل آتے ہیں، کچھ مسئلے مسائل آتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی رجوع کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ باغی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہم پہ ہی کیوں ہوا ہے، کسی اور پہ بھی تو ہو سکتا تھا، اس نے تو ایسے کیا، اس کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، ہم نے ایسے کیا تو اس کو ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا. مطلب پھر کچھ لوگ شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں. لیکن انسان ہے، بشر ہے، اس کو ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز کر لی ہے تو اسی پہ آپ کنٹینیوس ڈٹ جاؤ، مطلب ایک چیز پہ اگر آپ جم جاؤ تو وہ میرے خیال میں ڈٹائی اور جہالت کی نشانی ہے۔ ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ بگنر رہتا ہے، جو لرنر رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سیکھتا ہے ہمیشہ اس سے۔ تو وہ جو ہے اگر آپ پہ کس طرح کوئی آ رہا ہے تو ٹرائل ٹیسٹ ٹرائل ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ انسان صبر کرتے ہیں، کچھ انسان سے نہیں ہوتا صبر، لیکن بہتر ہے کہ اگر صبر کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کے اور نزدیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے آپ کو ریوارڈ کر دیتے ہیں چیز کو، اور یہ ایسا ہوتا ہے ویسے۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ آپ کو وہ جنہوں نے کفر کیا نہیں وہ بناتے آپ کا مگر مذاق، کیا یہ ہے وہ جو ذکر کرتا ہے تمہارے الہوں کا، حالانکہ وہ ذکر سے رحمان کے وہ انکاری ہیں۔ یعنی کہ منکرین جب بھی تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا یہ وہی ہے جو تمہارے معبودہ کو ذکر برائی سے کرتا ہے، اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کی بالکل ہی، رحمان یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں۔ مطلب وہ معاذ اللہ عزوبہ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا جس طرح سورہ فرقان میں ایک ہے کہ میرے خیال میں ورس 21 تھی کہ جب اے پیغمبر یہ کفار مکہ تجھے دیکھتے ہیں تو تیرا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ مطلب ان کا مذاق اڑانے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتے ہیں کہ وہ جنہوں نے کفر کیا وہ آپ کا مطلب معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو مطلب معبودوں کا ذکر کرتا ہے برائی سے، معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اور خود حالانکہ وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے۔ پیدا کیا گیا انسان اجلت کے خمیر سے، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں، پس نہ تم جلدی مانگو مجھ سے۔ انسان میں کیا ہے؟ جلد بازی ہے، مخلوق ہمارے اندر پیشنس نہیں ہے، ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اندر جلد بازی بہت ہے، ہم جلد باز مخلوق ہیں بیسک میں تو، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان جلد باز مخلوق ہے اور میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی بھی دکھاؤں کہ تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ تو اس ورس میں ہے کہ یہ کفار کے مطالبے کے عذاب کے جواب میں کہ چونکہ انسان کی فطرت میں جو ہے نا، نیچر میں ہمارے ہے کہ ہر چیز میں کام میں جلدی کہ اسی چیز ہو جیسے، تو وہ پیغمبر سے بھی جلدی مطالبے کرنے لگ جاتے ہیں کہ اپنے اللہ سے کہو کہ ہم پر وہ فوراً عذاب نازل کر دو، مطلب ہم منکرین ہیں، منافقین ہیں، منکر حق ہیں، تو ہم پہ عذاب نازل کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جلدی مت کرو، میں تن قریب تو اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا، یعنی کہ ان کے کہنے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی نہیں دکھانی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دکھائیں گے لازمی۔ تو ان نشانیوں سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اسٹل منکر حق، جو اسٹل ڈیٹائز، اسٹل اسی جو ہے توحید سے منکر رہتے ہیں، تو ان کے لیے تو پھر عذاب ہوگا، اور صداقت، اور جو ان لوگوں کے لیے انعام ہوگا جو حق کی راہ پہ اپنے آپ کو چینج کر لیں گے، سیکھ لیں گے کہ اور بات سمجھ لیں گے کہ کیا بات ٹھیک ہے کیا بات غلط ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر ہو تم سچے، ورس 38 ہے کہ کہتے ہیں اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب کا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وعدہ کب کا ہے کہ یعنی کہ انہیں کچھ سجھائی دے کہ وہ کیا کریں، کہ انہیں پتہ چل جائے کہ اگر تم کی بات کہہ رہے ہو تو یہ کب کی بات ہے، کب ایسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ ورس 39 ہے اگر جان لیں وہ جنہوں نے کفر کیا جس وقت نہ وہ روک سکیں گے اپنے چہرے سے آگ کو، اپنے چہروں سے آگ کو، اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ ورس 39 ہے کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے، مطلب یہ قیامت کے ڈے آف ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ اس ٹائم، کاش یہ لوگ کافر جان لیتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، مطلب اس ٹائم وہ بے یار و مددگار ہوں گے، اس ٹائم ان کی کوئی ہیلپ نہیں کی جائے گی۔ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ وہ رسول پاک کا مذاق اڑا رہے ہیں، منکر حق ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ دلائل دیں ہمیں، کوئی نشانیاں دکھائیں، لیکن اگر وہ اسٹل اسی بات پہ قائم رہے اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ کیا ڈے آف ججمنٹ پہ کیا ہوگا ان کے ساتھ، کہ کاش یہ لوگ جانتے کہ ان کے ساتھ ان کا فیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کافر جو لوگ ہیں بیسکلی ان کے بارے اب یہ بڑا ایک براڈ اسپیکٹرم آ جاتا ہے کہ کاش یہ کافر جانتے، کافر سے مراد اب کیا ہو سکتا ہے، کافر کسے کہتے ہیں جو توحید کا ماننے والا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم آج دیکھیں تو کافر تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، ہندوز ہیں، جیوش ہیں، کرسچنز ہیں، کافر وہ بھی تو کافر کے ہی معنی میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بیسک مسلمان ہونے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ اور رسول پاک کی رسالت پہ یقین کیا جائے، ٹھیک ہے، تو آپ کلمہ حق پڑھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین نہیں کرو گے، جس طرح کہ آج سم ٹائمز ہم وی فیل لائک ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں،
مطلب کہ کچھ لوگ انوسینسی میں ایسے کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے کیونکہ ان کے فور فادرز گرینڈ پیرنٹس گریٹ گرینڈ پیرنٹس اسی روش پہ چلتے آ رہے ہیں، تو وہ بھی مطلب اب آئی ڈونٹ نو، اس میں کافر کا ایک براڈ اسپیکٹرم آ جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم بیسکلی اس میں یہ کافر کا لفظ ایک بہت اس میں ملٹی جو ڈائمینشن اور ڈائریکشن اس میں اوپن ہوتی ہیں اس لفظ میں. ٹھیک ہے، یہ صرف انہی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہ قرآن پاک کی جو بک ہے وہ ہم سے بات ہو رہی ہے کہ ہمیں بھی اپنا ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ کفر کا مطلب کافر کون کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت ہے. ورس 40 ہے، بلکہ وہ آ جائے گی ان کے پاس اچانک تو وہ بہت حیران کر دے گی انہیں، تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے اس کو رد کرنے کی اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. ورس 40 میں ہے، ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی. وعدے کی گھڑی یعنی قیامت اچانک آ جائے گی تو وہ انہیں ہکا بکا کر دے گی، وہ حیران رہ جائیں گے، سرپرائز رہ جائیں گے کہ کیا ہو گیا. پھر یہ تو نہ لوگ ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دی جائیں گی. اللہ اکبر. یعنی کہ ورس 40 ہے کہ جب ان کے پاس اس طرح اچانک وعدے کی گھڑی آ جائے گی تو وہ ان کو پھر ہکا بکا کر دے گی اور پھر ان کو وہ کسی چیز کو نہ ٹال سکیں گے اور نہ ہی ان کو کسی چیز کی مہلت دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. ورس 41 ہے، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا آپ سے پہلے، تو گھیر لیا ان کو جنہوں نے مذاق اڑایا، ان میں سے اس نے جو تھے وہ جس کا وہ مذاق اڑاتے. ورس 41، اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یعنی کہ ہنسی مذاق کیا گیا. پروفٹس آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ تبلیغ اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا، لیکن وہ جو وہاں کے منافقین تھے، مشرکین تھے، جو نہیں بات مانتے تھے، وہ ہنسی مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے. ورس 41 ہے، یعنی کہ رسول پاک کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرکین کے جو ایٹیٹیوڈ ہے اس سے آپ بدل نہ ہوں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی یعنی کہ 1,24,000 پروفٹس آئے، لیکن آپ سے پہلے جو پروفٹس آئے ان کے ساتھ بھی، ان پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا گیا. بالآخر وہی عذاب جو وہ ہنسی مذاق جو لوگ کر رہے تھے، وہی عذاب ان پر الٹا پڑ گیا. یعنی اس نے انہیں گھیر لیا، جو وہ لوگ جو مذاق اڑایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہے کہ سورہ انعام میں بھی ایک اس طرح کی آیت ہے جو کوریلیٹ ہم کر سکتے ہیں اس میں کہ تجھ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، پس انہوں نے تکذیب پر اور ان کی تکلیفوں پر جو انہیں دی گئی صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. تو اس میں رسول پاک کو بیسیکلی تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار اور مشرکین ہیں تو ان کے جو ہے آپ ان کے ایٹیٹیوڈ سے اس طرح بدل نہ ہو. آپ سے آنے والے پہلے بھی پیغمبروں کو وہ ساتھ اس طرح ہنسی مذاق کرتے تھے اور وہ لیکن یہ عذاب جو ہے الٹا انہیں پر پلٹ گیا. ورس 42، کہہ دیجئے کون نگہبانی کر رہا ہے تمہاری رات کو اور دن کو رحمان سے، بلکہ وہ ذکر سے اپنے رب کے اعراض کرنے والے ہیں. ورس 42، ان سے پوچھے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں. یعنی کہ جو تمہاری حرکتیں ہیں، جو تمہاری کرتوت ہیں، جو تمہارا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ تو ایسے ہیں کہ دن یا رات کسی بھی گھڑی تم پر عذاب آ سکتا ہے. اس عذاب سے دن اور رات تمہاری کون حفاظت کر رہا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی ہے جو عذاب الہی سے تمہاری حفاظت کرے؟ نہیں کر سکتا. ورس 43 ہے، یا ان کے لیے کچھ الہ ہیں جو بچاتے ہیں انہیں ہمارے سوا، نہیں وہ استطاعت رکھتے مدد کی اپنی جانوں کی اور نہ وہ ہماری طرف سے ہمارے ساتھ دیے جاتے ہیں. ورس 43، کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی کوئی ہماری طرف سے رفاقت دے جاتا ہے. یعنی کہ وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے. ایک انسان ہے، انسان نے وہ مٹی سے بنایا، پانی کا بنایا، وہ بت کی پوجا کر رہے ہیں پکڑ کے. ٹھیک ہے، ساؤنڈ سو اسٹوپڈ، اور ان سے پھر وہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، خود ہی بنایا اور وہ خود اپنی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو تمہاری کیا مدد کریں گے وہ؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ نہ وہ ہمارے عذاب سے محفوظ ہیں، یعنی خود اپنی مدد پر اور اللہ کے عذاب سے بچنے پر قادر نہیں ہے. پھر ان کی مدد کیسے ہونی ہے؟ اور نہ ہی اور وہ انہیں عذاب سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ وہ نہیں بچا سکتے، وہ تو اپنی ہیلپ نہیں کر سکتے، وہ تو خود ہیلپ لیس ہیں، تو وہ تمہاری کیا ہیلپ کریں گے؟ ٹھیک ہے. ورس 44 ہے، بلکہ فائدہ دیا ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو، یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان پر عمر. کیا پھر نہیں وہ دیکھتے کہ بے شک ہم آتے ہیں، زمین کو ہم گھٹاتے ہیں اس کے کناروں سے، کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں؟ سبحان اللہ. ورس 44 ہے کہ بلکہ ہم نے انہیں ان کے باپ داداؤں کی زندگی کے جو ہے سر و سامان دیے، یہاں تک کہ ان کی جو ہے نا مدت
گزر گئی، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اب کیا وہی غالب ہیں؟ یعنی کہ جو ہے بیسیکلی جو کفر ہے وہ بیسیکلی کم ہو رہا ہے، اور جو اسلام ہے وہ پھیل رہا ہے. تو جو کفر کو سمٹتا ہوا اسلام کو بڑھتا ہوا دیکھ کے پھر بھی سمجھتے ہیں کہ وہ غالب ہیں. ٹھیک ہے، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ورس 45 ہے، کہہ دیجئے بے شک میں ڈراتا ہوں تمہیں ساتھ وحی کی، اور نہیں سنا کرتے بہرے پکار کو جب بھی وہ ڈرائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہہ دیجئے میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جب کوئی انہیں آگاہ کیا جائے. ٹھیک ہے، ورس 45 میں اس طرح جو ہے بیسیکلی ذکر ہے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ساتھ وحی کے، کہ میں تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی جو آئی ہیں ٹیچنگ آئی، میں اس کے ذریعے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ وہ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے. انہیں جب بہرے لوگ ہوتے ہیں ان کو بات کی جاتی تو وہ پھر نہیں سنتے. بیسیکلی وہ سم بکمن ہو چکے ہیں، گونگے اندھے بہرے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو بہرے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ٹیچنگ بتائے جا رہے ہیں، لیکن وہ بہرے ان کو بیسکلی قرار کے ڈکلیئر کر دیا گیا کہ جو بہرے کو پکارو تو وہ نہیں سنائی دیتا. تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے ٹیچنگز بتا رہے ہیں لیکن وہ بہرے بات نہیں سنتے. ٹھیک ہے، وہ کیسے سنیں گے؟ وہ تو سمم بکمن ہو چکے ہیں. ورس 46 ہے، اور البتہ اگر چھو جائے انہیں ایک جھونکا عذاب سے آپ کے رب کے، البتہ وہ ضرور کہیں کہ ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم تھے ہی ظالم. اگر انہیں تمہارے رب کے سوا رب کے کسی مطلب عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، یعنی کہ ہم ہی گناہ گار تھے. یعنی کہ عذاب کے خلقہ سے جھپٹا اور تھوڑا سا بھی حصہ ان کو پہنچیں گے تو وہ پھر بلک اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے اور کہنے لگیں گے کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی ظلم کرنے والے جو ہے نا تھے، اور ہم ہی گناہ گار تھے. بٹ اٹس ٹو لیٹ. ورس 47، اور ہم رکھ دیں گے ترازو انصاف والے دن قیامت کے، نہ ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی، اور اگرچہ ہو وہ برابر دانے رائی کے، ہم لے آئیں اسے اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے. یعنی قیامت کے دن ہم درمیان میں لے رکھیں گے ٹھیک ٹھاک تولنے والی ترازو کو. ٹھیک ہے، حساب کتاب کرنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر ٹھیک ہے بھی عمل ہوگا تو اسے ہم لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے. ٹھیک ہے، بیسکلی اس میں یہ ہے کہ اس دن یعنی کہ ڈے آف ججمنٹ پہ کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی انسان پہ، کسی نفس پہ، کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جو اس کے اعمال ہوگا اس کے عمل کے مطابق جو ہے سزا اور جزا دی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایک جگہ پہ یہ تھا کہ مطلب اس طرح صاحب قرآن ہوگا اس میں صاحب قرآن جو انسان قرآن پڑھتا ہوگا، قرآن ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا اور پوچھے گا تو کون؟ تو کہے گا میں قرآن ہوں جسے تو راتوں کو قیام اللیل میں بیدار رہ کر اور دن کو پیاسا رہ کر پڑھا کرتا تھا. اس میں مسند احمد میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مومنین کے بارے میں بتایا گیا کہ ترازو کے بعد جو اس میں سزا اور جزا کے عمل کے بعد جو آپ کی نیکیاں اور برائیاں اس کے مطابق آپ کو ڈکلیئر کیا جائے گا. اور وہ ایسے لوگوں کے بارے میں مسند احمد میں ذکر ہے کہ جس میں صاحب قرآن جو قرآن پڑھنے والا شخص ہوگا، ڈیلی قرآن کی ریسیٹیشن کرتا ہوگا، اس کے لیے جو قرآن ہے اس قیامت میں خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا. تو پوچھے گا تو کون ہے؟ تو کہے گا کہ میں قرآن ہوں جسے تو راتوں کو قیام اللیل میں بیدار ہو کر دن کو پیاسا رہ کر پڑھتا تھا. اسی طرح مومن جو ہے قبر میں عمل صالح خوش رنگ اور معطر نوجوان کی شکل میں آئے گا، جبکہ کافر اور منافقین اس میں اس کے اپوزٹ ہوگا سب کچھ. ورس 48، اور البتہ تحقیق دیا ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر متقی لوگوں کے لیے. یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ کرنے والے نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واضح نصیحت والی کتاب عطا کی ہے. اس میں بیسیکلی جو ہے متقی نیک اور پرہیزگار لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ طور پر، وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں. ورس 49 ہے، وہ لوگ جو اپنے رب سے بنا دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے بھی جو کامتے ہیں. متقین کی صفت ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے جو ہے سٹارٹنگ میں تھی کہ متقین کی جو ہے وہ صفت ہے کہ وہ اپنے رب کو بنا دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے بھی، کانسیپٹ سے بھی جو ہے نا وہ کامتے رہتے ہیں. ورس 50 ہے، اور یہ ہے ذکر بابرکت نازل کیا ہم نے اسے، کیا پھر تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن پاک ہے، ہم نے اسے نازل کیا، کیا پھر بھی تم اس کے جو ہو منکر ہو؟ یعنی کہ یہ جو قرآن پاک ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے، یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے بیسیکلی جو اس سے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ نصیحت. ٹھیک ہے، اور وہ اس کے لیے جو ہے خیر و برکت کا بھی حامل ہے، اس لیے ہم نے اس کا اتارا.
تو تم اس کے منزل میں من اللہ ہونے سے کیوں انکار کرتے ہو جبکہ تمہیں اعتراف ہے کہ کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کی گئی ہے. اس میں سے قرآن مجید کو بتایا کہ یہ جو ذکر ہے بابر کا ذکر ہے, قرآن مجید فرقان میں ہم سے اتارا ہے, پھر تم اس کا کیوں انکار کرنے والے ہو. ورس 51 ہے, اور بلتا تحقیق دی ہم نے ابراہیم کو سمجھ بوجھ اس کی اس سے قبل اور تھے ہم اسے جاننے والے. ورس 51 میں ہے, یعنی یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی تھی اور وہ اس کے حوال سے جو ہے بخوبی واقف تھے. ورس 52, جب اس نے کہا اپنے باپ سے اپنی قوم سے کیا ہے یہ مورتیاں وہ جو تم ان کے لیے جم کر بیٹھنے والے ہو. یعنی کہ جب اس نے اپنے حضرت ابراہیم کے بارے میں بتایا کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا, اپنی قوم سے کہا کہ یہ وہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو اور جن کو تم جو ہے پوچھتے ہو. بیسیکلی تماثیل کا لفظ اس میں یوز کیا ہو گیا, وہ تماثیل کی جمع ہے, یعنی کہ کسی چیز کی ڈٹو کاپی اس کو کاپی کرنا, ٹھیک ہے, بالکل ہو بہو اس چیز کو نقل کرنا. جیسے کہ اس طرح یہ پتھر کی مورتیاں ہوتی ہیں جس کو خود ہی بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کاغذ یا دیوار یا کسی بھی چیز کو وہ اس کی پکڑ کے پوجا کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ یہاں سے بیسکلی اس آیت مبارکہ سے مراد وہ اس آیت مبارکہ میں وہ مورتیوں کا ذکر ہوا ہے جو قوم ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معبودوں کے لیے بنا رکھی تھی اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. مطلب وہ کسی چیز کو پکڑ کر اس کو جھک کر اس کو عبادت کرتے, اس کی ورشپ کرتے تھے. اور اس سے اس میں جم کر بیٹھنے سے مراد یہ کہ اعتکاف میں جس طرح انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جم کر بیٹھتا ہے اور اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا لگانی ہے, دعائیں مانگنی ہے, باتیں کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے مراد وہ بتوں کی تعظیم اور عبادت اور ان پہ مجاور بن کے بیٹھنا, کہ اس طرح ہی وہ بتوں کی عبادت اور تعظیم اور رسپیکٹ کر رہے ہیں اور ورشپ کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے یہ وہ مورتیاں جو تم ان کے لیے جم کر بیٹھنے والے ہو. تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے مخاطب ہیں. اس میں ورس 53 ہے, انہوں نے کہا پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرنے والا. سب نے جواب میں کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا. تو یہ ایک بڑا یہ ویسے یہ اتنے 100 سال پہلے بھی یہ ایکسکیوز, آج کل کے دور میں بھی اکثر لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے ایکسکیوز کہ بیکاز میرے فادر, میرے فور فادرز, میرے گرینڈ پیرنٹس, میرے گریٹ گرینڈ پیرنٹس اسی روش پہ آ رہے ہیں, اسی طریقے پہ آ رہے ہیں, اسی ایٹیٹیوڈ پہ آ رہے ہیں, اسی ٹیکنیک سے چیزیں کر رہے ہیں, اسی پاتھ پہ ہم چل رہے ہیں. تو ہم وہ بیسیکلی کیا ریزسٹنٹ ہو چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ چیزوں کو اپنے اندر نئی چیزوں کو نالج, نئی چیز تو نہیں ہے, چیز تو وہی ہے, لیکن کیونکہ ان کے بلیفز, ان کے کانسیپٹس تھوڑے سے اوپر نیچے وہ ہوتے ہیں یا اس طرح وہ, لیکن اس چیز کو اڈیپٹ نہیں, مطلب وہ سمجھنا نہیں چاہتے کہ جو چیز حق پہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے تو اٹس مین کہ اتنا کنونشنل طریقہ تو ٹھیک ہی ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ کیونکہ وہ شروع سے ہی غلط چلتا آ رہا ہے تو وہ اسی چیز پہ قائم رہتے ہیں. تو اچھا بیسک انسان وہ ہوتا ہے جو اگر اسے پتہ چلے کہ وہ غلط ہے تو اس کو مان لے, بجائے اس کے کہ وہ اسی چیز پہ قائم و دائم رہے. تو یہ جہالت اور ڈھٹائی کی جو ہے وہ بہت بڑی نشانی. تو سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے. تو اسی طرح آج کل کے دور میں جو مختلف جو رسومات ہیں, بدعتیں ہیں, تو ہم انہیں کس طرح چھوڑ دیں, کہ ہمارے باء اجداد بھی کرتے ہیں. اگر ہم اس کو چلے آن اے لائٹ نوٹ, اگر ہم اس بات کو کرتے ہیں کہ بیسیکلی پاک و ہند میں بیفور پارٹیشن 1947 ہم ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ رہتے تھے. آج کل کی لائف میں ہم آج کل بھی 2023 ہے, 21st سینچری ہے, تو مطلب اتنے سال ہو گئے ہیں, مور دین 75 پلس ہو گئے, لیکن ایئرس ہو گئے ہمیں ان سے علیحدہ ہوئے ہوئے. لیکن ہمارے آج کل بھی کچھ جو ہے ایٹیٹیوڈ میں, ایونٹس میں ان کا جو ہے جھلک پائی جاتی ہے ان کی ایونٹس, کیونکہ بیکاز ہم ان کے ساتھ رہتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ رسومات خرافات ہمارے باء اجداد نے اپنائی تو پھر آگے سے آگے نسل میں چلتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ ان کے ساتھ جو ان کے ٹریڈس تھے, کچھ ان کے ایونٹس تھے, وہ آج کل ہماری سوسائٹی میں بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان کے ساتھ رہ کے آ چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو رسومات ہیں وہ بھی پیچھے سے چلتی آ رہی ہے کیونکہ ہمارے فور فادرز کرتے رہے ہیں. تو ہم نے بھی وہ آگے سے کہا کہ یہ ہمارا اس کو سوسائٹی کے ایونٹس کا حصہ بنا دیا کہ یہ چیز ہے, حالانکہ وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. وہ ان کے ساتھ ہم رہتے تھے, وہ ان کا لائف اسٹائل تھا, ان کا جو ہے طریقہ کار تھا, ان کی وہ روش تھی, ان کا وہ رہنے کا طریقہ تھا. لیکن ہم ان کے ساتھ رہتے تھے, اوبیسلی انہوں نے بھی کچھ چیزیں ہماری اڈیپٹ کی ہوں گی, لیکن ہم نے بھی ان کی چیزیں کافی اڈیپٹ کی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ہم چلتے آ رہے ہیں کہ وہ برسوں سے چلتی آ رہی ہیں کہ ہماری اتنی پرانی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری چیزوں کا حصہ, لیکن یہ ہماری چیزوں کا حصہ نہیں ہے. یہ ہماری ہمیں خود کو ان چیزوں سے علیحدہ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. کہ وہ کس طرح علیحدہ کر سکتے ہیں, وہ اسی طرح علیحدہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی جنریشن کو ہم خود پہلے پڑھیں, سمجھیں, سیکھیں, اور پھر آگے اس چیز کو نالج کو اسپریڈ کریں ان اے گڈ وے ود اخلاق, ٹھیک ہے, ود اچھے اخلاق کے ساتھ. اور اس میں
جو बिदअतें हैं, अब वो लोगों के, कुछ लोगों के बड़े स्टबर्न होते हैं, वो अपनी चीज़ों पे कायम व दायम है, क्योंकि हम लोग वो चलते आ रही हैं, तो हम उस पे जो है वो वैसे ही रहेंगे, हम नहीं कर सकते जी चेंज, ठीक है? तो हमें उनको भी समझाना है, लेकिन बड़े प्यार, मोहब्बत और अखलाक से, वो अखलाक जो कि हमारे हॉली प्रॉफिट ने दिया, कि जो उनका इतना पेशेंस था उनके अंदर, इतना अखलाक था कि जब उन पे एक औरत वो कूड़ा भी फेंकती थी, लेकिन वो जब बीमार होगी तो हॉली प्रॉफिट उसका पता करने चले गए। तो इस तरह की जो पेशेंस है, वो कहना आसान होता है, लेकिन करना मुश्किल होता है, तो वो हमें अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। अगर हमें चीज़ पता है कि हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, इसमें चीज़ आ गई है, तो हमें अपने बताना चाहिए इर्द-गिर्द गिरदोनवा में, जहाँ हम देखें, लेकिन अच्छे तरीके से, प्यार मोहब्बत से। और वो ये भी होगा कि उसमें पहली दफ़ा में ही कोई नहीं मान जाएगा, ठीक है? वो आपको ऑब्वियस सी बात है, वो डिनायल फ़ेज़ में होंगे, वो इतना स्ट्रॉन्ग, और उनके जो है पक्के कॉन्सेप्ट हुए होते हैं, उनके अंदर एनग्रेव्ड हुई हुई चीज़ें, तो उसको थोड़ा ऑल्टर करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आप ये है कि उनको आप बताएँ कि हक़ की दावत दें, और हक़ की तरफ बुलाएँ, और उन्हें बताएँ कि देखें, कुरान पाक है, मुस्लिम बिना मुस्लिम, हमें जो उसमें आया है, हमें वो मानना है, ना कि हमने अपनी मनगढ़ंत दिल लगी वाली बातों को मान के आप आगे से ढिठाई का मुज़ाहरा करना है। वर्स 54, उसने कहा, अलबत्ता तहकीक हो तुमसे, और तुम और तुम्हारे बावजदाद तुम्हारे गुमराही में खुली। उन्होंने कहा, क्या तू लाया है हमारे पास हक को, या तू दिल लगी करने वालों में से है? इसमें वर्स 54 है कि क्या आपने फरमाया, फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा सभी यकीनन खुली गुमराही में, यानी कि तुम तो ऐसे हो, मतलब तुम्हारे फोरफादर्स भी ऐसे ही थे, वो भी खुली गुमराही में उतरा थे। ये कहने लगे, वो कहने लगे कि आप हमारे पास सचमुच हक लाए, ये यूं ही मजाक कर रहे हैं। ठीक है? तो यानी कि वो कहते हैं कि हम किस तरह छोड़ दें वो चीज़ें जो हमारे बावजदाद करते थे, और ये जवाब वो आजकल के लोग देते हैं कि हम किस तरह वो छोड़ दें जिस चीज़ें हमारे फादर्स या फोरफादर्स करते हैं, हम कैसे छोड़ दें उनको, छोड़ना आसान तो नहीं है ना ऐसे। इसलिए और उससे इससे पहले कबल तौहीद की दावत उनको किसी ने दी नहीं थी, उनके बारे में, लोगों के बारे में हो रहा है। तो उन्होंने सोचा, पता नहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे साथ मज़ाक तो नहीं कर रहे, ये कोई दिल लगी करने वालों में से तो एक मज़ाक तो नहीं कर रहे हमारे साथ। वर्स 56 है, क्या कहा, बल्कि रब तुम्हारा है आसमानों का और ज़मीन का, जिसने पैदा किया उन्हें, और मैं ऊपर उसके गवाहों में से हूँ। आपने फरमाया, नहीं दरकिए, तुम सबका परवरदिगार तो वो है जो आसमानों और ज़मीनों का मालिक है, जिसने उन्हें पैदा किया, और मैं तो इस बात का गवाह और कायल हूँ। ठीक है? वर्स 57 है, और कसम अल्लाह की, अलबत्ता मैं ज़रूर चाल चलूँगा तुम्हारे बुतों से, उसके बाद कि तुम चले जाओगे पीठ फेर कर। यानी कि वर्स 57, और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे इन माबूदों के साथ जब तुम अलहदा पीठ फेर कर चल दोगे, तो मैं एक चाल चलूँगा। यानी कि इसमें एक वो ज़िक्र आ जाता है, एक वाक़ये का है, उस लेकिन आगे हम ऑनवर्ड कंटिन्यूएशन करते हैं, हम उसको साथ कोरिलेट करते हैं वर्स को, सब कोरिलेट कर सकते हैं हम वर्स को। तो उसने कर दिया उन्हें टुकड़े-टुकड़े, सिवाय एक बड़े के, किनके, शायद कि वो इस तरफ और रुजू करें। इसमें बेसिकली जो है जब को अपना किसी दिन ईद जश्न मनाते थे, तो सारी कौम बाहर चली गई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मौका गनीमत जान के ना, उन जो सारे बुत उन्होंने बनाए हुए थे, ठीक है? उन्हें तोड़-फोड़ दिया, और सिर्फ़ एक बड़ा बुत जो है ना वो छोड़ दिया। कहा कि कुल्हाड़ी उसके और अपनी कुल्हाड़ी भी जो है ना अपने हाथ में रखी, ताकि उनसे पूछें कि ये किसने जो है ना वो तोड़ा है। तो उन्होंने कहा, किसने किया है ये? साथ तुम्हारे इलाहों के, यकीनन वो अलबत्ता ज़ालिमों में से है। कहने लगे, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? वो तो बड़े अग्रेसिव हो गए कि हमारे खुदाओं के साथ, वो ऑब्वियसली उनके खुदा थे, वो उन्होंने बनाए हुए थे, वो वर्शिप करते थे, वो तो गुस्से में आ गए कि ये किसने किया हमारे खुदाओं के साथ? ऐसा शख्स तो यकीनन ज़ालिमों में से है। तो वो कर्ज करने लगे कि ऐसा शख्स तो ज़ालिमों में से है, जिसने हमारे खुदाओं के साथ ऐसे किया। जब वो जश्न से फारिग होकर आके देखा, तो उनके माबूद तो टूटे-फूटे पड़े हैं, ठीक है? कोई इधर पड़ा है, तो कोई उधर पड़ा है। तो कहने लगे कि कोई बड़ा ही ज़ालिम शख्स है जिसने ये हरकत की है। उन्होंने कहा, सुना है हमने एक नौजवान को, वो ज़िक्र करता था, उनका कहा जाता है कि उसे इब्राहीम। उन्होंने कहा, बस लाओ उसे आँखों के सामने लोगों की, ताकि वो गवाह हो जाएँ। तो बोले, हमने एक नौजवान को इनका तज़किरा करते हुए सुना है, जिसे इब्राहीम कहा जाता है। सबने कहा कि अच्छा, इसे मजमे में लाओ, लोगों की निगाहों के सामने लाओ, ताकि सब लोग जो है वो देख सकें। उनमें से बाज़ जो है वो, उन्होंने कहा कि नौजवान इब्राहीम है, वो हमारे बुतों के खिलाफ बातें करता था। तो ये ज़रूर उसने ही काम किया होना है, तो उसको सज़ा मिलती हुई देखें, ताकि आइंदा, और उसको ना उसको लेकर आओ, ताकि उनको जो है सज़ा दें, ताकि कोई आइंदा ऐसा काम ना कर सके। मतलब देखें कि कितनी बड़ी जुर्रत और हिम्मत और मतलब वाला काम है, इतने साल पहले, जबकि सब लोग एक खुदा को झूठे माबूद बनाए बैठे हैं, तो उसमें एक प्रॉफिट इंसान ही है, तो वो आए हैं, तो वो जो है हक की बात लेकर आए हैं, और वो उन्होंने सारे पकड़ के उनके बुतों को तोड़ दिया, और वो कह रहे हैं मजमा इकट्ठा है बहुत बड़ा, और वो कहते हैं कि उनको लेकर आओ कि और उनको हम जो है सजा देंगे, ताकि अपनी आंखों के सामने, ताकि आइंदा कोई ऐसा काम ना कर सके। मतलब जस्ट इमेजिन कि ऐसा ऐसा ये सीन क्रिएट हो, तो मतलब हम सिर्फ सोच सकते हैं, इतने 100 साल पहले जो हम पढ़ के हमें मतलब गूज़ बम्प्स हो रहे हैं, तो मतलब असली में तब हुआ ना, तब ये क्या हुआ होना सारा सीन। उन्होंने कहा, क्या तुमने ये साथ हमारे इलाहों के है इब्राहीम? उसने कहा, उन्होंने कहा, क्या
کیا تم نے یہ ساتھ ہمارے الہوں کے اے ابراہیم؟ اس نے کہا بلکہ کیا ہے اسے ان کے بڑے، اس نے بس پوچھو ان سے اگر ہیں وہ بولتے۔ تو وہ پلٹے طرف اپنے دلوں کے، تو انہوں نے کہا بے شک تم ہی ظالم ہو۔ ورس 61 سے ہے کہ سب نے اسے کہا کہ مجمع میں لے کر آؤ، لوگوں کی گاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ دیکھیں، سب دیکھ سکیں۔ تو کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے پوچھ لو جو اگر تو یہ بولتے چالتے ہیں کہ ان کا یہ بھی ہے obviously تمہارے خدا ہیں، تمہاری ساری باتیں سنتے ہیں، تو میں نے ان کو توڑا ہے تو تم ان سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو بتا سکیں کس نے توڑا ہے، اتنا بھی نہیں بتا سکتے مطلب۔ اور تو وہ پلٹے طرف اپنے دلوں کی، تو انہوں نے کہا بے شک تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ ورس 65 ہے، پھر وہ اوندے کر دیے گئے اپنے سروں پر، البتہ تحقیق جانتا ہے تو نہیں ہے یہ بولتے۔ تو پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے، یعنی کہ ان کو توڑا تو وہ اپنے سروں کے بل خود ہی گر گئے، اور کہنے لگے یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ بولنے چالنے والے نہیں۔ تو وہ خود ہی بتانے لگے کہ یہ تو تمہیں بھی پتا ہے کہ یہ بولتے چالتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ 66 میں ہے کہ اس نے کہا کیا بھلا تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کی ان کو جو وہ نفع نہیں دیتے تمہیں کچھ بھی، اور نہ ہی وہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں تمہیں۔ اللہ کے خلیل یعنی کہ حضرت ابراہیم السلام نے اسے بس فرمایا کہ افسوس کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی بات کر رہے ہو، تو تمہیں نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تو تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اف ہے تم پر اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ یعنی کہ اف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل جو ہے وہ نہیں ہے؟ یعنی کہ وہ خود ان کی بے بسی کے اعتراف پر مجبور ہو گئے کہ خود ہی انہوں نے اپنے منہ سے اعتراف کر لیا کہ یہ تو نہیں بول سکتے نہ یہ اس طرح ہے، تو تم اس طرح خود بتا دو کہ تم نے ان کو توڑا کہ نہیں توڑا۔ تو پھر ان کی بے عقلی پر بیسکلی حضرت ابراہیم السلام افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم ایسے بے بسوں کی مدد کر سکتے ہیں جو خود ہیلپ لیس ہیں، جنہیں خود ہیلپ کی ضرورت ہے۔ ورس 68 انہوں نے کہا جلا ڈالو اسے اور مدد کرنے اور اپنے الہوں کی اگر تو ہو تم کرنے والے۔ تو بیسکلی انہیں آگے سے کوئی بات نہیں آئی، انہیں آگے سے کوئی جو ہے نا وہ بالکل اسپیچ لیس ہو گئے، ٹھیک ہے، انہیں آگے سے کوئی رپلائی نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آخر کار غصے کی آگ میں جل گیا، انہوں نے فرمایا کہ جو ہے کہ اسے جلا ڈالو، اس کو بھی جس نے ایسے کیا اور اس کو مدد کرنے والوں جس نے اس کام میں ساتھ دیا ہے۔ کہنے لگے کہ اسے جلا دو، اپنے خداؤں کی مدد کرو کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو۔ کہا ہم نے اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ ورس 69 ہے کہ ہم نے فرما دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور جو ہے آرام کی چیز بن جا۔ ورس 70 ہے اور انہوں نے ارادہ کیا ساتھ اس کے چال چلنے کا، تو بنا دیا ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے۔ ورس 70 ہے کہ بیسکلی اس میں تھا کہ انہوں نے یہ سارا جب ان کو مجمع اکٹھا ہوا، جب انہیں پتہ چل گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آگ تیار کی جاؤ، اور اگر تمہارا خدا ہیلپ کر سکتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی تمام جو ہے نا بات اس طرح بیان کر دی اور ان کی بے عقلی پر جب افسوس کیا، لیکن وہ بیسکلی توفیق ہدایت سے محروم تھے، اور کفر اور شرک نے ان کے جو ہے نا دلوں کو نا بے نور کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے، بلکہ آگے سے ڈٹائی میں جب ان کو بات نہیں آئی تو انہوں نے کہا کہ ان کو نا آگ میں جو ہے نا وہ ڈال دیں۔ ایک بہت بڑا آگ کا لاوا تیار کیا، اس میں آگ میں جھونکنے کی ان کو تیاری شروع کر دی۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ پھینک دیا، لیکن اللہ کے حکم سے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ وہ جو ہے نا آگ وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اگر وہ نہ ہوتی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ تو یہ بہرحال ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے پروفٹ تھے تو معجزہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کرنا تھا۔ تو پھر آسمان سے جو ہے نا وہ دہکتی ہوئی آگ کی بجائے وہ ان کے لیے جو ہے وہ گل و گلزار بن گئی وہ آگ، ٹھیک ہے، اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ کا حکم ہو تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دشمنوں کی جو سازشوں سے اور منافقین کی چالوں سے بچا لیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ 30 سے 70 ورس تھی آج ہماری، انشاءاللہ کل ہم کنٹینیو کریں گے آگے آن ورڈ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وجعل فرجتنا علی محمد۔ جزاک اللہ۔